بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اور بالکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو باقی ملک پاکستان میں جو غدر مچی ہوئی ہے، اس کے اوپر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی قاضی انصاف دے دے گا، ہمیں جناب علی جو ہے ہمارا سپہ سالار اس کے انصاف مل جائے گا، ٹرمپ آ جائے گا، تو ہمیں یہ تو سب سے بڑی غلط بات ہے نا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ عیسائی اور یہودی جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو جب پہلے ہی اس کے اوپر یعنی ٹرمپ کے اوپر ایک سیم عمران خان کی طرح پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے، یعنی ان کا ایک بہت بڑا جو کہہ لیں اخبار ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر 2024 میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ٹرمپ ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ہٹانے کی، اور جب وہ آئے گا تو صاف سی بات ہے کہ وہ اگر ان سے قابو نہ بھی ہوا تو ہمارے لیے وہ کم از کم کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے بھی یہاں دھمکی لگائی تھی عمران خان کو، اور عمران خان صاحب نے ایک غیرت مند شخص کی طرح پہلی دفعہ پاکستان میں کی، کیونکہ میرا خیال ہے اس ملک میں جو سیاست میں لوگ آئے ہیں، جو مقتدر حلقوں میں رہے ہیں، ان کو کسی غیرت مند ماں نے جنم نہیں دیا، یا چلے میں یوں نہیں کہوں گا، انہوں نے جنم تو دیا ہوگا غیرت مند ہے، لیکن ان کی غیرت کہیں مر گئی ہے۔ تو آج آپ کو جو ہے ایک مختصر سی بات، کیونکہ اس سے پہلا میرا ویلاگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو کہ عدالت میں ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک اور فیصلہ تھا، کیونکہ وہاں پہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ جو یعنی مسنگ پرسن جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، جس کے لیے اعتداد احسن صاحب نے پیش ہونا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ نہ لطیف کھوسہ صاحب تھے، تو شعیب شاہین صاحب جو کہ ایک بڑے سادہ سیدھے اور اچھے وکیل ہیں، لیکن بڑے دھیمے سے اور کہہ لیں کہ بڑے پرسکون رہ کر بات کرنے والے شخص ہیں، اور ایسے شخص کی میرا خیال میں ہر شخص جو ہے وہ عزت کرتا ہے۔ لیکن قاضی صاحب کو جب یہ پتا تو آلریڈی تھا کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا عمران خان کا مسنگ پرسنز کا کیس لڑ رہے ہیں، تو میرا خیال میں جو تضحیق کی ہے وہ ایک جج کو، قاضی کو بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زیب نہیں دیتی۔ تو میں وہاں پہ یہ سمجھا کہ شاید کیونکہ پریشر ہے، وہ نامعلوم خلائی مخلوق کا پریشر ہے، تو اس لیے وہ خود بڑے پریشان ہیں، تو اس لیے غصے میں ہر ایک کے ساتھ بول رہے ہیں، وہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور بلکہ وہ شہباز گل صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شکر ہے کہ ارشد شریف کی والدہ وہاں پہ نہیں تھی، جیسے انہوں نے شعیب شاہین صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے کیا لوگوں کو اٹھاتے ہوئے خود دیکھا؟ انہوں نے کہا پورا پاکستان جانتا ہے، پورا پاکستان گواہ ہے، اور واقعی ایسا ہے، یہاں پہ لوگ جانتے ہیں، لوگوں نے ویڈیو اپنی ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہیں۔ آج عمران خان کا، ریاض خان کا ٹویٹ آ گیا کہ میں پیش ہونے کے لیے میں آ جاتا ہوں جناب، میں گواہی دیتا ہوں، میں تمام ثبوت لے کر آتا ہوں۔ آپ پہلے بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ کے پاس ثبوت آئیں گے، آپ تو یہ پوچھیں گے اچھا جی مجھے دکھاؤ آپ کو کہاں پہ مارا گیا، وہ بھی آپ کو دکھا دے گا، لیکن اس کے بعد آپ کہیں گے جی اچھا ویڈیو دکھاؤ جس میں مجھے تمہیں مارا گیا۔ اور بات وہی کہ اگر ان کی والدہ ہوتی تو ان کو شاید پوچھ لیتے کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جناب کینیا میں جو ہے وہ گولیوں سے مارا گیا، بلٹس کہاں ہیں؟ یہ کام قاضی صاحب آپ کا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ تو پاکستانیوں اور خاص کر نوجوان، ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا، اور وہ ڈرامے کی تو جانو جرمن، اس کی میں بعد میں آتا ہوں، اس سے پہلے تھوڑا سا قاضی صاحب کا یہ دوسرا آپ کو رخ بھی دکھا دوں کہ جب وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ جو ورڈز استعمال کیے انہیں انگلش میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کچن میں ہیں تو آپ کو ہیٹ برداشت کرنی چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اگر سیاست میں ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو جناب نے فرمایا کہ پھر ان کو یہ برداشت کرنا چاہیے سیاست میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی سیاست میں لوگوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے، یا اصل میں نواز شریف کے ساتھ اتنا لاڈ ہے ان کو کہ ان کو لگتا ہے کہ اور جہاں مثال دی ہے کہ پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے جناب، جس کا میں پچھلے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ اس کا کچھ ہمیں بتائیں۔ پھر انہوں نے جب صحافی کی بات کی تو وہاں پہ اسد طور اور وہ مطیع اللہ جان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اٹھایا گیا تھا، حالانکہ اس کے اوپر آپ تحقیق کروائیں جناب، کیونکہ عمران خان صاحب نے فوراً 4-5 گھنٹے کے اندر بازیاب کروایا تھا اس وقت کی جو ہماری یہی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جو جن کے لیے وہ بول رہے تھے جن کے خلاف، تو اس وقت بھی عمران خان نے ان کو بازیاب کروایا تھا،
اور پھر اس کے بعد جب اپنے مولانا ڈیزل صاحب وہاں پہ اپنے لے کے گئے تھے مولویوں کو، تو یہ ہوتا ہے حکمران کے جب وہاں بارش ہوئی، سردی تھی، اور یہ مولوی صاحب یعنی بھاگ کر یعنی چودھری برادران کی کوٹھی میں جناب حلوے کھا رہے تھے، تو اس وقت کا حکمران جس کے خلاف یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اس نے ان کے لیے کھانا بھی بھیجا، ان کے لیے گاڑیاں بھیجی، ان کا مختلف ہوٹلز میں رہنے کا انتظام کیا تاکہ وہ ٹھنڈ سے بچ سکے۔ تو یہ ہوتا ہے حکمران۔ اور اساتذہ نے جب زمینداروں نے احتجاج کیا تو بنی گالہ کے باہر کھڑے ہو گئے، تو اندر سے کھانا آتا تھا ان کے لیے۔ جناب آپ پتہ نہیں کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی جناب وہ کیس لگتا ہے اپنا نواز شریف صاحب کا، تو آپ کو تمام قاضی صاحب کا دیکھنے والے بیانات ہے، اور وہاں پہ حتیٰ کہ اتنی محبت ان کے ساتھ تھی کہ وہ کہا گیا کہ یہ تو بڑی یعنی یہ کہہ لیں کہ غیر انسانی سلوک ہے کہ آپ جی تا حیات پابندی لگا دے، تو اس کو مسترد کر دیا پوری قوم نے قاضی صاحب، اور آپ کو بھی مسترد کر چکی ہے۔ آپ پہ کوئی ہمیں انصاف کا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈرامے کہیں اور کریں، اور یہ جو آپ نے 13 تاریخ تک ہے کہ فیصلہ کرنا ہے، اس سے پہلے جناب فیصلہ آپ کر چکے ہیں، آج ہی آپ سنا دیتے۔ کیا ضرورت ہے پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی؟ اور قوم کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ نے وہ 5 سال بھی نہیں ڈالنے، بلکہ وہ 5 سال کہنے وہ تو پورے ہو گئے ہیں، اور جو وہ انگلینڈ میں ان فلیٹس میں رہ گیا ہے جو پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے پیسے سے، منی لانڈرنگ کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ نہ آپ کا ضمیر جاگتا ہے، نہ ہمارے جو وہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کا ضمیر جاگتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی کرپشن کھلتی ہے، آپ کی اپنی کرپشن کھلتی ہے۔ تو اس لیے یہ دو جو ہے یہ آپ کا اور آپ کے ساتھ ہی مقابلہ تھا۔ تو مثال ایک یہاں پہ میں دینا چاہوں گا، جو ہے ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا یعنی پاکستان میں، جس میں ایک کریکٹر تھا جانو جرمن۔ اب وہ جانو جرمن کیا تھا؟ وہ ایک شخص تھا، اس کی والدہ نے کہیں اس کا نام رکھ دیا، جیسے ان کی والدہ نے قاضی رکھ دیا ہوگا کہ یہ جی بڑے انصاف کریں گے، جج بنیں گے، اور بعض اوقات تو بندہ نہیں بنتا لیکن بعض اوقات بن جاتا ہے۔ وہ جانو جرمن کے جرمن جائے گا، جرمن تو وہ بےچارہ جا نہیں سکا، لیکن ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ اس کا جو ہے وہ یعنی مکالمہ ہوتا ہے، یعنی گیا بھی ہے تو جرمن، اس کو انگلش نہیں یعنی سیکھی، جرمن کی کون سی لینگویج ہے؟ تو جب ایک پڑھا لکھا شخص تھا، پروفیسر تھا، جس کو لوگ کہتے تھے یہ پڑھا لکھا ہے جناب، انگلش بھی بات کرتا ہے، تو وہاں پہ مقابلہ رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جج جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ وہاں کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اور ایسی ہی عدالت لگی ہوتی ہے۔ اور وہ بندہ اب کہتا ہے کوئی بات مثلا کرتا ہے کہ اوکے جسٹ برنگ اے گلاس آف واٹر فار می بیکاز آئی ایم فیلنگ تھرسٹی، یعنی یہ ایک سینٹینس کو 2-4 اور بولتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اچھا جی جانو جرمن صاحب آئے، وہ کیا کرتا ہے ABCDEFGHIJKL، جیسے ہی آپ قاضی صاحب کی انگلش سنتے ہیں، جیسے وہ بولتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جج ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا قاضی جو وہاں پہ بٹھایا گیا ہوتا ہے، وہ جناب جانو جرمن کو فاتح قرار دے دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی لفظ جو ہے وہ ایسا بولا ہی نہیں جو ہمیں سمجھ آئے، وہ تو کیونکہ ABC بول رہا تھا، وہ دیہاتیوں کو ABC کا کیا مطلب؟ جبکہ دوسرے شخص نے جو پڑھا لکھا تھا، جو باہر سے کہیں سے آیا تھا انگلینڈ وغیرہ سے، تو کہا کہ اس نے کیونکہ گلاس ایک لفظ بولا ہے، برنگ اے گلاس آف واٹر، سو اس کی تو ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہمارا لفظ بول رہا ہے، تو اس کی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی، تو اس لیے اسے جو ہے فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہی جناب آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ آپ کو ننگا کر دیتا ہے، آپ کے پورے سسٹم کو ننگا کر چکا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، اور یہ ٹائم ویسٹ نہ کریں خدا رہا، آپ جا کے چپ کر کے جناب نواز شریف کو صبح ہی بلائیں اور کہہ دیں کہ یہ میں نے رہا کیا، اور کمپنی کہہ رہی ہے ایمرجنسی لگانی ہے، تو آپ کہیں گے ایمرجنسی لگائیں، عوام آپ سے خود نبڑ لے گی، کیونکہ اس وقت آپ ماشاء اللہ جو ہے نا وہ 9 لاکھ سے 25 کروڑ باشعور عوام کے اوپر نہیں ہو سکتا، اور نہ لوگ مانیں گے، نہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، نہ کوئی حکومتی پالیسیاں جہاں پہ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی لوگ وہ کریں گے، کیونکہ لوگ آپ کو مسترد کر چکے نظام عدل کو، اپنے افواج کو نہیں سوری اپنے جرنیلوں کو کرپٹ، جب تک ان کو آپ کٹہرے میں نہیں لاتے 9 اپریل کے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا، یہ قوم آپ کو معاف کرنے والی نہیں۔ خواب خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹک جائیں بقول انجینئر مرزا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اور ہنسیں اس بات پہ یا روئیں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔